ٹھیک ہے عادل، اب ہم نے دیکھا جی سی سی کا اجلاس، ہمیں لگا تھا کہ شاید کسی قسم کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا، لیکن اس اجلاس کے اندر بھی یہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے، گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ جو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک جانب تو یہ اجلاس کی ہم بات کر لیں، دوسری جانب جب ہم بار بار رشیا اور چائنا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گزشتہ 2 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا پہلے ہلکا پھلکا سا بیان تھا، پھر ٹیلی فونک گفتگو، اور پھر باقاعدہ طور پر ان دونوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ بھی لیا گیا کہ اب تھوڑا بہت انٹروین کریں گے۔ وہ تھوڑا بہت انٹروین کیا ہوگا؟ کنڈمنیشن کیا انف ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر تو کوئی ممالک ایسے ہیں ہی نہیں جس کو امریکہ سن سکے، یا پھر یہ معاملہ کہیں پر ٹھہرتا ہوا نظر آئے یا آگ ٹھنڈی ہوتی ہوئی نظر آئے، تو پھر اس کا آؤٹ کم پھر کیا نکلے گا؟ اور پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ مزید کیا ایسے اقدامات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں گلوبلی؟ یہ 2-3 علیحدہ ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جو جی سی سی کی بات کر رہی ہیں، کیونکہ اب ایران امریکہ اسرائیل وار کے بعد وہ تو انڈر اٹیک ہیں، جب وہ انڈر اٹیک ہیں تو ان کی اب اسٹریٹجیز کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو وار جس وقت لگی ہوئی ہے وہی وار کنٹینیو رہے، بیکاز وہ ابھی خود تو اٹیک کر نہیں رہے، وہ خود تو کوئی ریاکشن دے نہیں رہے۔ اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا کہ یہ ایشو اب ریزالو ہو، لیکن جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے، امریکن پریزیڈنٹ اگر آفر بھی کر رہے ہیں تو ایران جو ہے وہ اب تیار نہیں ہے اس کے لیے، کسی بھی قسم کے ڈائلاگ کے لیے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ انہوں نے بٹرے کیا ہے اور یہ بٹریل ہے ایک طرح کا، اور ہم اب اس پر ڈائلاگ پہ نہیں جائیں گے اور وہ اپنا ریاکشن دیں گے۔ جہاں تک سوال ہے خود اسرائیل اور امریکہ کا، تو دیکھیں انہوں نے تو یہ سب کچھ پلان کر کے کیا ہے، ان کو تو پتہ ہوگا، ڈیزائن کر کے کیا ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں ماڈرن ہسٹری میں جو سپریم لیڈر کی اسیسینیشن ہے، جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے ان کو، اپنی صرف انٹیلیجنس بیس یہ کام نہیں تھا کہ صرف کوئی کسی نے وہاں پر ان کی مخبری کر دی یا کوئی ٹریزن ہوا ہے، بلکہ انہوں نے ایک ایڈوانس سسٹم کے تحت سسٹمیٹک طریقے سے، ظاہر ہے ابھی چیزوں کی کنفرمیشن آنی ہے، اٹ از یٹ ٹو بی کنفرمڈ، آپ ہر چیز حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بتایا ہی جا رہا ہے اب تک جو اس سے متعلق چیزیں سامنے آ رہی ہیں، خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا جو انٹیلیجنس کے علاوہ ٹریکنگ سسٹم تھا، سیٹلائٹ کے ذریعے میپنگ تھی، جس طریقے سے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ وہ یہ دیکھ سکتے تھے کہ ان کے سپریم لیڈر یا ان کی جو ملٹری ٹاپ لیڈرشپ ہے اس ڈیوریشن کے اندر کہاں موو کرتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں سڈنلی آپ کو پتہ چلا کہ وار سٹارٹ ہو گئی ہے، ایک طرف ڈائلاگ ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سڈن وار نہیں تھی، یہ پوری ایک ڈیزائن تھا، یہ کلمنیشن تھی، پورا پروسیس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور انہوں نے جب یہ دیکھا، موضوع سمجھا کہ ایران اس وقت اس سٹیج پر ہے جہاں اس کی لیڈرشپ ونریبل ہے، اس کی ونریبلٹی کو انہوں نے پھر کیش کرایا، اور پھر ڈائلاگ ایک طرف ہو گیا اور پھر وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، اور انہوں نے اپنے جو مطلوبہ ٹارگٹس تھے وہ اچیو کر لیے۔ تو یہ سارا اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس لیے اس میں اب امریکہ یہ اگر چاہتا ہے کہ ڈائلاگ، اور ایران نہیں چاہتا، تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایران کا جتنا نقصان ہو چکا ہے وہ کیوں کرے گا۔ لیکن جی سی سی کنٹریز کا ظاہر ہے یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ ہم اگر ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں اس وار کے اندر تو ہمیں کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے، اور ان کی بھی دیکھیں آپ انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کر رہا ہے ایران بھی، اگر ان کو ریاکشن دے رہا ہے، اور جو امریکہ نے اور اسرائیل نے کیا ایران کے ساتھ وہ بھی انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تھی، اور اب جو ایران نے اپنی ریٹیلیشن میں ان کے ساتھ کیا وہ بھی انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے، وہ ساورن کنٹریز ہیں جن کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں ابھی بطول جو فگرز دے رہی تھیں، آئل انڈسٹری اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے ٹریڈ افیکٹ کرے گی، ایئر انڈسٹری آپ کے سامنے ہے کہ کووڈ کے بعد اس طرح کا اس طرح بالکل سارے ایئر سپیس کلوز ہوئی ہے، یہ اتنا بڑا اس کا بھی آگے آپ کو ڈیمیج دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اوور آل ٹریڈ تو آپ چھوڑ دیں، اس وقت جو مڈل ایسٹ چلتا تھا نا، دیکھیں مڈل ایسٹ تو سیف کنسیڈر کیے جاتے تھے، پروٹیکٹڈ کنسیڈر کیے جاتے تھے، وہاں سینس آف سیکیورٹی تھا، وہاں سیکیورٹی تھی، بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ یورپین کنٹریز سے زیادہ آپ کو مڈل ایسٹ میں جا کر سیفٹی فیل ہوتی تھی یا پروٹیکشن فیل ہوتی تھی، وہاں کرائم نہیں تھا، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی بڑی زبردست سچویشن ہوتی ہے۔ سو اب وہ جو ایک متھ ہے وہ متھ بھی ٹوٹی ہے، یا متھ کہہ لیں یا وہ ریالٹی بھی جو ہے وہ اس کو چینج کر دیا ہے ایران کی وار نے۔ اسی طریقے سے جو مڈل ایسٹ کو لاسز ہو رہے ہیں، چاہے وہ آئل انڈسٹری میں ہو، ٹریڈ میں ہو، یہ مسلم کنٹریز بھی تو ظاہر ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اسرائیل کے پاس بہت پیسے ہیں، امریکہ کے پاس بہت پیسے ہیں، ان کے پاس بھی بہت پیسے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اگر ایران اس طریقے سے ان کو انگیج رکھتا ہے تو ان کا، کیونکہ دیکھیں ان کے جس لیول کے بزنسز ہیں، جس لیول کی انڈسٹری وہ رن کر رہے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز، سو ان کے لیے یہ بہت ڈیمیجنگ ہے، اور اسرائیل کے لیے بڑی ایک خوش آئند بات ہے، دے ول بی ان اے کمفرٹیبل پوزیشن کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ اور ان کی اکانومی بھی
سپریس ہوگی, انڈر پریشر آئے گی, ان پہ اور پریشر آئے گا. اب جیسے ڈیفینیٹلی آپ کا کیا خیال ہے, اسرائیل اس وقت یہ فیل نہیں دے رہا ہوگا ان کنٹریز کو کہ دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ایران جو ہے اس ریجن کے لیے خطرہ ہے, اور جنگ تو ہماری ہو رہی ہے لیکن انڈر اٹیک آپ بھی آ گئے. سو بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں, فارن پالیسی بھی ہو گئی ہے, اکانومی بھی ہو گئی ہے, ڈیفینس بھی ہو گیا ہے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی اب بن چکا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے یہ وار لانچ کی ہے بالکل اس کی ٹائمنگ بڑی اسپیسیفک ہے. اور جب انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ایران کو لاسٹ ایئر کے بعد دوبارہ ونریبل پایا, تو انہوں نے اس پہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ وہ یوز کر سکتے تھے, چاہے وہ سیٹلائٹ میپنگ ہو, چاہے وہ انٹیلیجنس ان کے ایفرٹس ہوں, چاہے وہ ان کے انٹرنل لکوناز ویکنسز ہوں, سو وہ ان ساری فالٹ لائنز کو کیش کرا کے انہوں نے. اور نظر بھی آیا کہ امریکہ نے بس سوچ لیا کہ اب کسی بھی قسم کا موقع ایران کو نہیں دینا ہے, اب یا آر دیکھیں اگر وہ سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کر گئے ہیں, اگر وہ ان کی ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر گئے ہیں, 48 امپورٹنٹ ممبرز ان کی شورا کے لے گئے ہیں, تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے تو اس سے آئیڈیل ٹائم کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا. ان کے پاس پھر اب بچا کچھ نہیں ہے سوائے, مجھے لگتا ہے شاید اتنی آگے تک یہ سسٹین کر نہ سکے. لیکن ایران کے پاس مجھے لگتا ہے سوائے اس بات کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ایران ریجن کو اب اسی طریقے سے انگیج رکھے, کیونکہ جو ان کے انٹرسٹ ہیں امریکنز کے اس ریجن میں وہ ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے. انہیں پتا ہے کہ ہم پہنچ نہیں سکتے. ایگزیکٹلی, میں یہ پوائنٹ افسا کی جانب لے کے جانا چاہوں گی. افسا ہم اسی پہ کافی ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے اب پورا ریجن ڈسٹرب ہو چکا ہے, ایران جس طرح سے اٹیک کر رہا ہے, خاص طور پہ اگر ہم UAE کی بات کر لیں. ٹھیک ہے عادل, اب ہم نے دیکھا GCC کا اجلاس, ہمیں لگا تھا کہ شاید کسی قسم کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا, لیکن اس اجلاس کے اندر بھی یہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے, گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, امریکہ جو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ایک جانب تو یہ اجلاس کی ہم بات کر لیں, دوسری جانب جب ہم بار بار رشیا اور چائنا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گزشتہ 2 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا پہلے ہلکا پھلکا سا بیان تھا, پھر ٹیلی فونک گفتگو, اور پھر باقاعدہ طور پر ان دونوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ بھی لیا گیا کہ اب تھوڑا بہت انٹروین کریں گے. وہ تھوڑا بہت انٹروین کیا ہوگا, کنڈمنیشن کیا انف ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر تو کوئی ممالک ایسے ہیں ہی نہیں جس کو امریکہ سن سکے, یا پھر یہ معاملہ کہیں پر ٹھہرتا ہوا نظر آئے یا آگ ٹھنڈی ہوتی ہوئی نظر آئے, تو پھر اس کا آؤٹ کم پھر کیا نکلے گا, اور پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ مزید کیا ایسے اقدامات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں گلوبلی. یہ 2-3 علیحدہ ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو GCC کی بات کر رہی ہیں, کیونکہ اب ایران امریکہ اسرائیل وار کے بعد وہ تو انڈر اٹیک ہیں, جب وہ انڈر اٹیک ہیں تو ان کی اب اسٹریٹجیز کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ وار جس وقت لگی ہوئی ہے وہی وار کنٹینیو رہے, بیکاز وہ ابھی خود تو اٹیک کر نہیں رہے, وہ خود تو کوئی ریاکشن دے نہیں رہے. اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا کہ یہ ایشو اب ریزالو ہو, لیکن جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے, امریکن پریزیڈنٹ اگر آفر بھی کر رہے ہیں تو ایران جو ہے وہ اب تیار نہیں ہے اس کے لیے, کسی بھی قسم کے ڈائلاگ کے لیے. ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بٹرے کیا ہے, اور یہ بٹریل ہے ایک طرح کا, اور ہم اب اس پر ڈائلاگ پہ نہیں جائیں گے اور وہ اپنا ریاکشن دیں گے. جہاں تک سوال ہے خود اسرائیل اور امریکہ کا, تو دیکھیں انہوں نے تو یہ سب کچھ پلان کر کے کیا ہے, ان کو تو پتہ ہوگا, ڈیزائن کر کے کیا ہوگا. اگر آپ دیکھیں ماڈرن ہسٹری میں جو سپریم لیڈر کی اسیسینیشن ہے, جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے ان کو, اپنی صرف انٹیلیجنس بیس یہ کام نہیں تھا کہ صرف کوئی کسی نے وہاں پر ان کی مخبری کر دی یا کوئی ٹریزن ہوا ہے, بلکہ انہوں نے ایک ایڈوانس سسٹم کے تحت سسٹمیٹک طریقے سے, ظاہر ہے ابھی چیزوں کی کنفرمیشن آنی ہے, اٹ از یٹ ٹو بی کنفرمڈ, آپ ہر چیز حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے, لیکن بتایا ہی جا رہا ہے اب تک جو اس سے متعلق چیزیں سامنے آ رہی ہیں, خبریں سامنے آ رہی ہیں, وہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا جو انٹیلیجنس کے علاوہ ٹریکنگ سسٹم تھا, سیٹلائٹ کے ذریعے میپنگ تھی, جس طریقے سے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ وہ یہ دیکھ سکتے تھے کہ ان کے سپریم لیڈر یا ان کی جو ملٹری ٹاپ لیڈرشپ ہے اس ڈیوریشن کے اندر کہاں موو کرتی ہے, کیسے ہوتی ہے. دیکھیں سڈنلی آپ کو پتہ چلا کہ وار سٹارٹ ہو گئی ہے, ایک طرف ڈائلاگ ہو رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سڈن وار نہیں تھی, یہ پوری ایک ڈیزائن تھا, یہ ایک کلمنیشن تھی, پورا پروسیس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور انہوں نے جب یہ دیکھا, موضوع سمجھا کہ ایران اس وقت اس سٹیج پر ہے جہاں اس کی لیڈرشپ ونریبل ہے, اس کی ونریبلٹی کو انہوں نے پھر کیش کرایا, اور پھر وار ڈائلاگ ایک طرف ہو گیا, اور پھر وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا, اور انہوں نے اپنے جو مطلوبہ ٹارگٹس تھے وہ اچیو کر لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.